وقال آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام نحن عيبة علمه بلندر الصلوات دعا ہوں پروردگار عالم بحق حضرت علیہ السلام کے آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس محفل میں حاضری نبی والے نبی اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اتنے قدم چل کے ذکر توحید ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہو، مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے. مالک اللہ جو دلی حاجات ہیں مومنین کی تمام کی حاجات کو پورا فرما. پورا شوق دور ہے، عقیدے متزلزل ہو رہے ہیں، پروردگار عالم اہل بیت کی ولایت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما. سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. گناہان صغیرہ کبیرہ سے درگزر فرما. جو لوگ حج بیت اللہ عمرہ شریف یا زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں، مالک اللہ تمام کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما. اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے مالک اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. گناہگاروں کو اس قابل بنا کہ یوسف زہرا کا دیدار نصیب ہو سکے. مراج عظام رہبر معظم انقلاب قائد ملت جعفریہ تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے پروردگار عالم علماء کرام کو، ہم جو علماء کے تابع ہیں تمام کو متصل بظہور حضرت حجت قرار فرما. تمام کی صحت و سلامتی کے لیے، اس سلسلے کی برابری کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے گفتگو کا آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں جس سے ائمہ اہل بیت گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے. میری مراد کہ میں اپنی اس محفل کا آغاز، آج کے اس جشن کا آغاز ائمہ اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توحید سے کرنا جا رہا ہوں. توحید ایک ایسا موضوع ہے جو اولین تو سب سے بہتر طریقے سے جس مذہب نے بتایا ہے کہ وہ کون ہے، وہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ توحید کیسی ہوتی ہے. تمام تر تعریف کی جانی چاہیے. تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. وہ چاہتا کوئی مخلوق بھی بنا سکتا تھا، اس کے قبضے قدرت، وہ با اختیار تھا، اس کے قبضے قدرت میں تھا، وہ کچھ بھی بنانا چاہتا وہ بنا سکتا تھا. کمال یہ ہے کہ اس نے کوئی اور نہیں مخلوق ہمیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات انسان بنایا. اور کمال یہ ہے فیصل آباد والوں کے انسان بنانے کے بعد اس نے اپنی نعمتیں ہم پہ کم نہیں کی بلکہ نعمتیں بڑھا دی. اس نبی کی امت میں رکھا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد محمد رسول اللہ کی امت میں رکھا. اب میری سمجھ نہیں آتی کس گھر میں جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں. زندگی کی پہلی سانس شروع ہو میں سر سجدے میں رکھوں اور قیامت کی صبح تک سر نہ اٹھاؤں. مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے بن مانگے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا ہے.
جس کے پاس علی جیسا رہبر یا علی جیسا امام ہو، فخر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا ہے۔ کون ہے علی؟ جس کے بارے میں پروردگار عالم کے سچے رسول نے کہا تھا، یا علی، جو بندہ من قام لیلہ وصام نہارہ وحج جمیع دہرہ ولم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ۔ اے علی، اگر کوئی بندہ ساری رات عبادتیں کرتا رہے، کھڑے ہو کر پروردگار عالم کو، پروردگار عالم کی تسبیح پڑھتا رہے، قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، وہ حج جمیع دہرہ، اور اپنی ساری زندگی حج کرتا رہے، یا علی، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا بغض ہوا، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو لم یشم رائحۃ الجنہ۔ اور یہ عزیزان محترم، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جنت اور جنت کی خوشبو کے درمیان بھی بہت سارا فاصلہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے، ان کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہ ایک انتہائی اہم اور سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت تو دور کی بات ہے، اعمال کر کے بھی جنت نہیں جائیں گے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک پیغام پہنچانا، اس لیے یہاں تک لے کے آیا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے گا 3-4 مرحلے میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ اس کی توحید کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان بنایا، محمد رسول اللہ کی امت میں رکھا، علی کی ولایت عطا کی، اجازت دیجئے تو ایک مرحلہ اس سے آگے بڑھے۔ توجہ ہے، سردی ہے پر اتنی بھی نہیں ہے، ہاتھ کھول کے بیٹھے، بلندر صلوات ایک مرحلہ۔ ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی عمل بھی، اہل بیت کے متعدد فرامین ہے، کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ ایک ایسا کام بھی ہے، اگر وہ نہ ہونا اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرتا۔ اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تب قبول ہوتی ہیں جب بندہ نظام ولایت کے نیچے ہو، اور اللہ بندے کی ولایت، موالی کی ولایت قبول نہیں کرتا۔ کب؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تقبل الولایت الا بالبراء، یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، اگر ولایت نہ ہوئی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار علی کی ولایت ہے۔ اللہ علی کی ولایت اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کیا جائے، جب تک دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کیا جائے، پروردگار عالم ولایت علی قبول نہیں کرتا۔ آپ کو ایک جملہ کہوں، آپ کو بڑے بڑے بندے مل جائیں گے، آپ کہتے ہوئے سنیں گے اسے، وہ کہیں گے جی ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ گلی محلوں کوچوں میں آپ رہتے ہیں، میرا اپنا علاقہ ہے، بڑے بندے مل جائیں، ہم بھی، آپ کون سا محبت کرتے ہیں؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ذرا کبھی ان کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیجئے گا، پوچھو محبت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پلٹ کے صرف ایک جملہ کہو، کرو دشمن زہرا پہ تبرہ۔ پاک سیدہ ہیں ہی ایسی۔ تمہید میری مکمل ہوئی، اجازت ہو تو جشن کا آغاز کیا جائے۔ اس ہستی کا جشن ہے، اس ہستی کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یکم رجب المرجب آج گزر چکی ہے، رجب کا چاند، خوشیوں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ آج کتنا پیارا یہ مہینہ ہے کہ آج ماتمی مسکراتے ہیں۔ یہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ ماتمی مسکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ بندے پوچھتے ہیں یار آپ کو ہو کیا گیا، کبھی آپ ماتم کرتے ہو کبھی روتے ہیں، انہیں ایک ہی جواب ہمارا ہے،
ہم مانتے ہیں آل محمد کو. آل محمد نے ہمیں کہا تھا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, ہم دکھ ہوتے ہیں تو وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. کون ہے امام محمد باقر علیہ السلام؟ تھوڑا سا تجزیاتی گفتگو کرنے لگا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. آپ کو سارے تاریخ کا نقشہ کھینچ کے دینے لگا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام کا دور کون سا دور تھا. یہ بات ہے, اب دات والی جو دات والی تھی اس پہ آپ نے داد نہیں دی تو اس پہ کیا دینی. ویسے یہ باتیں جو ابھی میں کرنے لگا ہوں نا, یہ داد والی باتیں نہیں ہیں, یہ انتہائی خاموشی سے سننے والے ہیں. کیوں؟ تاریخ کا ایک اہم چیپٹر, ایک اہم باب آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں. ائمہ اہل بیت کی جب بھی سیرت مطالعہ کرنا ہو 3 سے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کوئی بھی بندہ جب چاہے کہ میں اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کروں, اسے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھے کہ اس امام کا, جس امام کی بھی تاریخ اور سیرت بیان کرنا چاہتا ہے, وہ دیکھے کہ اس امام کا لقب کیا تھا. مثلا امام حسن مجتبی, حسین شہید کربلا, سید الشہداء, زین العابدین, سید الساجدین, باقر علم النبیین, جعفر الصادق. یہ ائمہ اہل بیت کے القاب ہیں. ائمہ اہل بیت کے القاب آپ کو کیا بتائیں گے؟ ائمہ اہل بیت کے القاب آپ کو بتائیں گے کہ زمانہ کون سا چل رہا تھا. وہ لقب عکاسی کرے گا کہ اہل بیت کا وہ دور جو چل رہا تھا, اللہ نے ایسے ہی کسی کو لقب عطا نہیں کیا. اگر کسی کا لقب صادق ہے تو اس زمانے میں رسول اللہ پہ جھوٹی حدیثیں بہت زیادہ باندھی جاتی تھیں. اس وقت جہاں سے سچی حدیث ملے اسے صادق آل محمد کہا جاتا. اور پھر آگے بات سنیے گا, توجہ کیجیے گا. باقر العلم, جب جہالت اپنے عروج پہ پہنچ جائے, ہر طرف جہالت کا دورہ ہو, اس وقت اللہ اپنے علم کا بارش بنا کے جسے بھیجے اسے باقر العلم کہا جاتا ہے. اور زین العابدین, سید الساجدین کیا ہے؟ عبادت کی زینت, عابدین کی زینت, سید الساجدین کی زینت. امام کے القاب ہیں دو, عابدوں کی بھی زینت ہے, ساجدوں کی بھی زینت ہے. یہ 2 القاب ہے امام سجاد کے. یہ کیا بتائیں گے؟ اس زمانے میں بے عملی بہت زیادہ تھی. اس وقت جو خدا کی توحید کا سجدوں کے ذریعے پرچار کرتا ہو اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. یہ ہے ہر امام کا لقب آپ کو پورے کے پورے دور میں محیط ہوگا. کوئی اگر امام کے لقب کی تشریح کر لے اس کو دور کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پتہ چل جائے گا کہ دور چل کون سا رہا تھا. یہ ہے. اب اس سے ایک مرحلہ اور آگے بڑھیے. ائمہ اہل بیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اجازت ہے جو جملے کو سیرت کو کھولنے کے لیے میں نے باقر العلم کے 2-4 سیرت کے گوشے آپ تک پہنچانے ہیں. ائمہ اہل بیت کیوں پروردگار عالم نے اہل بیت کو خلق کیا؟ اہل بیت کو خلق کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اہل بیت کو پروردگار عالم نے اس لیے بھیجا, وہ دین بھیجنے والا تھا, اللہ کے رسول تک دین پہنچا, اس نے ابلاغ کیا, دین پہنچا دیا. اور قرآن کی صریح روایت آیت ہے وما علینا الا البلاغ المبین. نبی کا کام فقط دین پہنچانا تھا. اب اس دین کی حفاظت کرنا اہل بیت کی ذمہ داری ہے. میں ایک صلوات تلاوت جو ہے تمام احباب. کوئی بھی بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے, یہ مسجد بنائی گئی ہے,
میں اس چیز کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ تمہارا؟ یہ مسجد بنائی گئی ہے، خدا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا پروردگار ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ یہ مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کے بنانے میں 4 گروہ شامل ہیں۔ 4 گروہ، کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے، امام بارگاہ، مسجد، سکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی چیز بھی جب شروع کی جاتی ہے اس میں 4 گروہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ مسجد تھی، کس پروردگار عالم نے توفیق دی کسی کو، جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ دوسرا کام ہوتا ہے یہ مسجد تعمیر کے مرحلے سے گزرتی ہے، کبھی دیواریں کھڑی ہوگی، کبھی ایک دیوار، پھر چھت، یہ تعمیر کے مراحل ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بنا میں شامل نہیں تھے، تعمیر میں شامل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تیسرا مرحلہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ تکمیل کا، کہ یہ مسجد مکمل ہو جاتی ہے، جس طرح یہ حالت اس مسجد کی ہے۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ، بنا کا مرحلہ، تعمیر کا مرحلہ اور تکمیل کا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ عزیزان محترم سب سے مشکل اور سب سے اہم ہے، کہ جس کی خاطر یہ چیز بنائی گئی ہے، قیامت تک اس مقصد کے لیے اسی طرح اس چیز کو قائم رکھنا۔ اگر میں سمجھا سکوں مثال کے ذریعے، 4 گروہ اب ہو گئے، بنا والے، تعمیر والے، تکمیل والے اور بقا والے۔ جملہ میں کہوں، آپ کے دل خوش نہ ہو تو پھر کہیے گا کون سے؟ اسلام کے بھی 4 گروہ ہیں۔ پہلا بنا والا، تعمیر والا، جب اسلام پھیل پھول رہا تھا، پھر تکمیل کے مرحلے میں، پھر بقا کے مرحلے میں آیا۔ عزت زہرا کی قسم ہے، اسلام کے 4 گروہ تمہیں ابو طالب کے گھر سے مل جائیں گے۔ اسلام کے 4 گروہ، وہ گروہ جس نے اسلام کی بنیاد رکھی تو ابو طالب کے گھر سے رکھی گئی، وہ دعوت ذوالرشیدہ کا خوبصورت ترین منظر۔ پھر دوسرا مرحلہ تعمیر کے مراحل سے گزرتا رہا اسلام، تو ابو طالب کا بیٹا علی ساتھ ساتھ تکمیل ہوئی، تو ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ قیامت تک یہ دین باقی ہے تو ابو طالب کے پوتے حسین کا صدقہ ہے۔ یہ 4 گروہوں سے اہل بیت کا کام، آخری کام اہل بیت کے ذمہ ہے کہ دین جس حالت میں ہے اسی حالت میں باقی رکھنا اہل بیت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام باقی رہا، پاک پیغمبر کے بعد بھی اسلام کی کچھ شکل باقی رہی، لیکن یہ اسلام وہ والا اسلام نہیں تھا جو پاک پیغمبر دے کر گئے تھے۔ ہوا کیا، اس اسلام میں مختلف تحریفات ہوئی، اسلام کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک اور مثال دوں اس کو کھولنے کے لیے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ انسان ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہے جب بھی کوئی عجیب اور غریب چیز دیکھتا ہے، انسان تصور کرتا ہے۔ دیکھیے گا دین میں تبدیلی کتنی ہو گئی۔ ایک لفظ انسان استعمال کرتا ہے جب بھی عجیب چیز دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یار اسے کیا ہو گیا؟ مثلا ایک آدمی اچھا بھلا تھا، خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہوئی، پاگل ہو گیا، سارے کہتے ہیں یار اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا ہے۔ انسان تعجب کے طور پہ ایک فقرہ استعمال کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مثلا میں مثال ایک دوں اگر آپ کے سمجھانے کے لیے، کہ کوئی بہت بڑا ماتمی ہمارا، وہ برادران کی مسجد میں جا کے تراویح پڑھ رہا ہو، سب نے کیا کہنا؟ کیسا بات ہے، تسی تو بول رہے ہو اسے کیا ہو گیا۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب قمیض اتار کے ہلکا ماتم میں ماتم کر رہے ہو، اسے کیا ہو گیا ہے۔ ماتمی کا اس جگہ پہ جانا، ان کا اس جگہ پہ جانا، دونوں کی جگہ وہ والی نہیں بنتی تھی جہاں وہ تھے۔ اب میں جملہ آپ کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ سمیٹ کے آپ کے پاس آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، کون سی بات، کون کس جگہ پہ تھا۔
ایک وقت تھا کہ منبر پہ اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا. اسلام میں اتنی تبدیلی ہوئی. وہ منبر جس منبر پہ اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا اس وقت منبر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے. مدینے کا منبر تھا, کوفے کا منبر تھا, شام کا منبر تھا. مدینے والے منبر پہ ولید تھا, ایک اس پہ ابن زیاد تھا, وہاں یزید تھا. حیرانگی اس بات کی ہے اس وقت کے مسلمان اتنی ذہنی پستی کا شکار ہو چکے تھے. اس منبر پہ جس منبر پہ اللہ کا رسول بیٹھا کرتا تھا اس منبر پہ ان کو دیکھ کے کسی نے اتنا بھی نہیں کہا انہیں کیا ہو گیا ہے. انتہائی فکری گفتگو کر لے رہا. اہل بیت کو پروردگار عالم نے کس لیے بنایا تھا؟ بقائے دین کے. اور دین کا حشر کیا ہو گیا کہ جس منبر پہ رسول اللہ بیٹھ کے تبلیغ کیا کرتے تھے وہ 3 حصوں میں اسلام کا منبر ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. ایک منبر پہ یزید ہے, ایک پہ ابن ولید ہے, ایک پہ ابن زیاد ہے. اور مسلمان یہ تک نہیں کہہ سک رہے کہ یہ کیا ہو گیا اسلام کے ساتھ. ذہنی پستی کا شکار ہو چکے تھے. اب آئیے امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے دین کی بقا, احیاء دین, دین کو زندگی عطا کرنا. اب ہر امام کا دین کو زندگی عطا کرنے کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہے. ہر امام نے اپنے اپنے انداز میں دین کو زندگی عطا کی. مولا علی علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے, سب سے بھاری ذمہ داری عائد ہوئی مولا علی علیہ السلام. اور کمال یہ ہے کہ وہ علی جو پہلے ذوالفقار اٹھاتا تھا اس نے ذوالفقار سے بڑھ کے ایک تیز چیز استعمال کی, وہ اپنی خاموشی. ڈاکٹر علی شریفی ایک ایران کے مفکر ہیں, فلاسفر ہیں. وہ ایک بات لکھتے ہیں, علی اور تنہائی ان کی کتاب اردو میں کتاب جیسا چھپا ہوا. وہ کہتے ہیں علی کی ہر چیز سننے کے قابل ہے. توجہ کیجئے گا, کاش ایک جملہ تک پہنچے. علی کی ہر چیز قابل سماعت ہے کہ اسے سنا جائے. وہ کہتے ہیں مگر علی کی سب سے بڑی چیز جو سننے کے قابل ہے وہ علی کی خاموشی ہے. جو سب سے زیادہ قابل سماعت ہے وہ علی کا چپ رہنا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہا ہوں, میں چپ ہوں تو آپ کیسے سنیں گے؟ یہی تو سوال ہے. سوچو کہ وہ علی کس کمال پہ فائز تھا اور اس علی نے 25 سال کیسے خاموشی سے گزار دیے. یہاں پہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بڑے سے سوال آتے. ایک جملہ کہتا ہوں, ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہودی ہے. جب یہ لوگ آئے ہیں دار زہرا پہ اور مولا علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے دے جا رہے تھے نا, ایک یہودی کھڑا تھا, وہیں پہ مسلمان ہوا اور کلمہ ولایت پڑھا. تو سب نے کہا کہ تجھے اللہ کا رسول اتنی تبلیغیں کرتا رہا, تو ایمان نہیں لے آیا, ابھی تجھے کیا ہوا کہ تو ایمان لے آیا؟ اس نے کہا مجھے علی کے گلے والی رسی نے مسلمان کیا. علی کے گلے والی رسی نے مسلمان کیا. پوچھا کیسے؟ اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. علی نے عرب کے بڑے بڑے سرماؤں کو پچھاڑا ہے. علی کے آج بھی علی کی شجاعت کا پورے عرب پہ داغ بیٹھی ہوئی ہے. لوگ آج بھی تلواروں پہ علی کا نام گندا کرواتے ہیں. بہادری میں اتنی بڑی مثال ہے علی. اور غدیر والا واقعہ پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا, اور میں نے سن رکھا ہے کہ علی کو پیغمبر, علی کو جانشین بنا کر گئے تھے. یہ دو باتیں ملاؤ, آج علی اگر خاموش ہے اور اتنا بہادر علی کہ جس کا نام عرب کے بڑے بڑے بہادر اپنی تلواروں پہ کندھا کرتے ہیں, اگر وہ خاموش ہے تو دین میں کوئی سچائی ہے. توجہ کیجیے, دین میں کوئی سچائی ہے.
ہر امام کا دین کو زندہ کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، وقت کے مطابق طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ اب ایک بات میں آگے بڑھیے گا، امام حسن کا دور آ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام، امام پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے جی امام حسن کا آپ کو کئی بکواس کرتے ہوئے وہ ملا مل جائیں گے جو آج تک بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، وہ مل جائیں گے مولوی، اور جو کہتے ہیں جی شیعہ امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین کا کرتے ہو، اور جاہلو تم تو دونوں کا نہیں کرتے۔ ہاں رسول کے نواسے ہم پہ اعتراض کر رہے امام حسن، تم تو دونوں کا نہیں کرتے ذکر، ہم ایک کا کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم امام حسن کا بھی ویسا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہمارے پاس آؤ 15 رمضان آؤ 28 سفر آؤ، ہم امام حسن کا آنا بھی مناتے ہیں، جانا بھی مناتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے سلو کی، دیکھیے گا دین کو زندگی امام کیسے دیتے ہیں۔ امام حسین نے جنگ کی، حالانکہ دونوں فقرے غلط ہیں۔ امام حسن نے سلو نہیں کی، امام حسین نے جنگ نہیں کی۔ امام حسن سے سلو کی گئی، امام حسین پہ جنگ مسلط کی گئی، جس کا جواب سید الشہداء نے دیا۔ اور اب توجہ کیجئے گا، کہا جاتا ہے امام حسن نے سلو کی اور اسی کے بیٹے کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ 14 کا کردار ہے، ایک رفتار ہے، ایک گفتار ہے، ایک بولنے کا، جس کو پہلا حلال کرے اس کو آخری حرام کر نہیں سکتا۔ یہ کیا ایک سلو کر رہا ہے باپ کے ساتھ، اسی کے بیٹے کے ساتھ، بڑا چھوٹا بھائی اس کے بیٹے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یہ تضاد نہیں ہے تو کیا؟ میں کہتا ہوں کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن پڑھتے ہو، حفظ کرتے ہو، قرآن سمجھتے نہیں ہو، کاش تم وارثان قرآن کے پاس آتے، کبھی تم کو یہ مسئلہ نہ بنتا جو تم آج ہم پہ اعتراض کر رہے ہو۔ یہ تو صدیوں پہلے قرآن نے حل کر دیا تھا۔ قرآن نے کہا تھا 2 نبی میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک نبی ہے ابراہیم، دوسرے نبی کا نام ہے موسیٰ، موسیٰ بھی نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے۔ ابراہیم کے لیے میلوں پہ محیط آگ کو جلایا گیا، اتنی بڑی آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے رہے تھے، مہینوں لگے اس آگ کو جلانے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے نمرود نے ڈالا، جیسے ہی پھینکنا تھا، آواز توحید قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، یہ بھی نبی ہے۔ دوسرا نبی موسیٰ نبی کون سا ہے؟ فرعون کا دربار ہے، فرعون نے کہا مجھے شک ہے، جس کے لیے میں نے 70,000 بچہ قتل کروا دیا، یہ وہی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے طور اطوار عام بچوں والے نہیں ہیں۔ آسیہ نے کہا تو دیکھ لے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک طرف آگ رکھی، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے۔ اس نے کہا اگر یہ عام بچہ ہوا آگ کی طرف جائے گا، خاص بچہ ہوا آگ کی طرف نہیں جائے گا، ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا۔ اب میں جملہ فیصل آباد والوں آپ کے لیے بڑا آہستہ سے کہتا ہوں، خمیر نبوت نے مجبور کیا ہیروں کی طرف جا۔ توجہ کیجئے گا، نبوت ویسے بڑے بڑے جوک میں تسی زیادہ ہی جوک ہو، کوشش کریں بولنے کی۔ ایک صلوات تلاوت فرمائیں۔ خمیر نبوت نے مجبور کیا، توجہ کیجئے گا، نبوت کے خمیر نے مجبور کیا کہ ہیروں کی طرف جا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ جانے لگے، جبریل آئے فوراً ایک طرف کر کے آگ کی طرف لے گئے۔ جیسے ہی ایک آگ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں رکھا، زبان جل گئی، کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار عالم میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ میں نے کہا پروردگار عالم تیرا بھی عجیب قانون ہے، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی، اس کے لیے میلوں کی آگ پہ محیط آگ تھی، اس کو گلزار کر دیا۔ اب یہ ہے چھوٹا سا آگ کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں رکھا، زبان جلا دی، یہ کیا؟ وہ بھی نبی۔ فرمایا ذرا غور کر، ہمارا قانون نہیں بدلا، آگے والا عمل بدلا ہے، قانون نہیں بدلا، ہمارا اصل قانون وہیں پہ ہے، ہمارا قانون نہیں بدلا، آگے والا عمل اگرچہ بدل گیا۔ میں نے کہا پروردگار عالم کیسے؟ فرمایا ہمارا مقصد تھا نبی بچ جائے، چاہے میلوں پہ لگی آگ کو محیط پہ گلزار کر کے بچ جائے، یا انگارہ منہ میں رکھ کے زبان جل کے نبی بچ جائے، ہمارا مقصد ہے
نبی بیٹھا, مجھے بھی سمجھ آ گئی, کوئی سلو کرے تو اس کی مرضی, کوئی جنگ کرے تو اس کی مرضی, ہمیں اعتراض نہیں, مقصد ایک تھا, دین مصطفیٰ بچانا. مقصد ایک تھا, دین مصطفیٰ کی زندگی عطا کرنا, چاہے وہ حالات کے مطابق صلح سے بچے یا جنگ سے آگے بڑھے. امام سجاد کا دور آیا, مولا علی کا دور آیا, امام حسن اور امام حسین کا دور آیا امام سجاد. سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ. امام سجاد نے زندگی کیسے دین کو عطا کی. واقع کربلا ہو چکا ہے, واقع کربلا کے بعد واقع حرہ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا چکی ہیں, ناموس پہ حملہ کیا, کیا کچھ نہیں ہوا مدینے میں. یہاں پہ مختلف گروہ شیعوں کے اٹھے, کچھ تبابین کی صورت میں, مختار کا ساتھ بعض نے دیا, بعض نے مختلف تنظیمیں تحریکیں اٹھتی رہی. میں اس پس منظر میں نہیں جانا چاہتا, میں بتانا چاہتا ہوں سید الساجدین نے کیا کیا. اب امام علیہ السلام واقع کربلا کے بعد اب دین کو زندگی چاہیے تھی. پہلی زندگی امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے دی, قیامت تک دین کو محفوظ رکھا. اب تھا کہ دین کو معاشرے میں پہنچایا جائے. دین میں تحریفات ہو چکی تھی, امام کھل کے بول بھی نہیں سکتے تھے. ہائے میرا مولا سجاد, کیا امام نے کیا, سید الساجدین نے کیا کیا, ذوالفقار اٹھائی, کیا کیا, ہاتھ اٹھا, دعائیں شروع کی, صحیفہ سجادیہ. اب کمال یہ سنیے گا, سید الساجدین کی سیرت پڑھنا, ہاتھ اٹھائے, دعائیں مانگنا شروع کی. دعا اللہ سے کر رہے ہیں, پورے دین کی تبلیغ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جملہ ایک اور کہتا ہوں آپ کے لیے, ہدیہ ہے, جو دین علی کی ذوالفقار بھی نہ پہنچا سکی وہ سجاد کی دعا نے پہنچا دی. امام سجاد کیا کر رہے تھے, خطبات دے نہیں سکتے تھے, کیا کرتے تھے, دعا کرتے تھے. اچھا آپ کا بھی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں. آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں, دعائیں عام دعائیں نہیں ہیں. ان دعاؤں میں امام علیہ السلام نے ایک ایک حقوق بتائے. رسالت الحقوق ایک جدا رسالہ ہے پورا. امام نے بتایا والد کا بیٹوں پہ کیا حق ہے, بیٹے کا والدہ پہ, والدین پہ کیا حق ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے بتایا نظام اسلامی کس طرح سے ہوگا. اور کمال یہ ہے کہ امام کی ساری دعائیں صلوات سے شروع ہوتی تھی. آپ صحیفہ سجادی ہوتا ہے, سب سے پہلے کیا ہوگا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا تبلیغ پہنچاتے تھے, اہل بیت کی عظمت بتا رہے تھے. اور بہت ساری خاص دعائیں ہیں جو فقط صلوات پر مشتمل ہیں. اور صلوات میں دعائیں اللہ سے مانگ رہے, اللہم, ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں, اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں, نماز روزے کی تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ باتیں اللہ تک اللہ سے کرے اور تبلیغ لوگوں تک ہو جائے. یہ سید الساجدین نے پہلا کام کیا, دعا کو ذوالفقار کا درجہ قرار دیا اور لوگوں تک تبلیغ دین. دوسرا کام سید الساجدین نے کیا کیا, بڑا غور سے سنا. سید الساجدین کا دوسرا کام, یہ میں امام باقر تک آ رہا ہوں, سید الساجدین کا دوسرا کام یہ تھا, حالات بڑے نازک تھے اس وقت, واقع کربلا کے بعد دہشت پھیلی ہوئی تھی. امام نے دوسرا کام کیا کیا, امام نے کہا ہم اس طرح تبلیغ نہیں کر سکتے. امام کی سیرت کا دوسرا پہلو یہ کہ امام نے غلام خریدے, بہت سارے غلام خریدے. غلام خرید کے امام علیہ السلام نے ان کی تربیت کر کے امام نے آزاد کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں امام غلام خریدتے, کسی سے غلام خریدتے, ان کی تربیت کرتے, اہل بیت کا دین انہیں بتاتے, آزاد کرتے. آزاد کرتے وقت
وہ کہتے مولا ہم نہیں جانا چاہتے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، ادھر تھے وہ مارتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہماری اتنی خوبصورت تربیت کرتے ہیں، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تم ہمارے سفیر ہو۔ دیکھیے گا احیاء دین کیسے ہو رہا ہے۔ فلاں علاقے میں تم چلے جاؤ، وہاں پہ تم ہمارے سفیر ہو۔ ان کو بتاؤ عظمت اہل بیت کیا ہے، ان کو بتاؤ کربلا میں کس نے کیا کیا ظلم کیا، ان کو بتاؤ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اور ان کو بتاؤ کہ حقیقی اسلام کس سے لینا اور حقیقی اسلام کن کے پاس ہے۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام جو امام نے کیا وہ اہل بیت کی مجالس کا انعقاد ہے، ظلم کو بیان کرنا کہ ہمارے ساتھ ظلم۔ امام سجاد نے پورا زمینہ ہموار کر کے امام باقر کو دیا۔ امام باقر علیہ السلام کو کہا گیا کہ میرے بیٹا میں جا رہا ہوں، اب امامت کی ذمہ داری تم پہ ہے۔ اب دور یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے مولا امام باقر کا۔ ایک امام کے نام پہ بلندر صلوات جملے 2 سے 3 سنیے گا۔ کون ہے امام باقر؟ جابر بن عبداللہ الانصاری رسول اللہ کے پاس آتا ہے، جو حدیث کسا کے راوی کی، وہ آتے ہیں جابر کی طرف۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھ کے کہا اے جابر، کچھ عرصے بعد تو میرے ایک بیٹے کو ترک کرے گا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، بقر العلم بقر، وہ علم کی گتھیاں اس طرح سلجھائے گا اور علم کو اس طرح ظاہر کرے گا کہ دنیا حیران اور ششدر رہ جائے گی۔ اذا ادرکتا، جب تو اسے پائے، جس جگہ پہ تجھے وہ ملے، اسے کہنا جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہے وہ اس پہ سلام کر رہا ہے۔ جس پہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ سچا رسول اس پہ سلام بھیج رہا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، جابر نے ایک دن دیکھا امام باقر کی زیارت میں گئی، اس نے کہا اے غلام ذرا ادھر میرے قریب آ۔ امام باقر کو بلایا، کہا ایک دفعہ واپس جا، واپس کہا پھر میرے پاس آ۔ یہ قدموں میں گر گیا اور روایت کے لفظ ہے یقبل رجلہ، امام کے دونوں پاؤں کو چوما، چوم کے کہا واللہ خدا کی قسم تو مکمل محمد کی شبیہ ہے۔ روایت کے لفظ ہیں، ہماری شیخ طوسی میں بہت سارے میں یہ روایت درج ہے، واللہ خدا کی قسم تو بالکل رسول جیسا ہے۔ اور پھر آگے توجہ کیجئے گا، اور فرمایا میرے پاس تیری ایک امانت ہے۔ امام باقر فرماتے کیا امانت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہا تھا جب بھی تو اس غلام کو پائے میری طرف سے اسے سلام کہنا، میں سلام لے کے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ اور پھر فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھنی ہے۔ اور آگے توجہ کیجیے گا، امام باقر عظمتوں کے مالک، باقر العلم لقب ہے امام کا، توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ دور آ گیا امام باقر کا۔ امام باقر نے کیا کیا؟ زمینہ پورا ہموار کر کے امام سجاد دے کے گئے تھے۔ امام سجاد نے مکمل زمینہ سازی کی، مکمل، اب حالات آگے سے بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ایک چیز رہتی تھی، وہ یہ چیز تھی کہ جن جن جگہوں پہ اسلام میں تحریف ہو چکی تھی ان جگہوں کو تحریف سے پاک کرنا۔ اگرچہ یہ باتیں تھوڑی سی اور دقت طلب ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ امام باقر کا دور کیسا تھا؟ امام کا دور ایسا تھا کہ امام کے دور میں ایک پورا منظر کشی کر کے دیتا ہوں۔ عبد الملک ابن مروان ابن حکم، یہ حکمران اس وقت تھے جو امام باقر کے دور میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ بنو امیہ والے کرتے کیا تھے؟ انہوں نے اسلام کی اصلی شخصیات کو ختم کیا۔ سب سے پہلے جو اسلام کی اولین شخصیات تھی ان کو منہدم کیا،
اور خود کو خلیفہ رسول کہتے تھے. اور ان کے دور کی دیکھیے گا بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے. یہ انہوں نے اسلام کو اتنا تبدیل کیا کہ یہ اپنے زمانے میں خلافت کو نبوت سے افضل سمجھتے تھے. اپنے یہ ہوتے نا زمینہ سازی، پراپوگنڈا کرنا. کتنا پراپوگیٹ کیا، اتنا زیادہ پراپوگیٹ کیا لوگوں کے ذہنوں کو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت افضل ہے، خلافت افضل ہے نبوت سے. اور آگے کوئی ان پہ اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح سے خلافت افضل ہوگی. اور ان کے دور میں اولی الامر کا نظریہ آیا کہ اولی الامر کا معنی حاکمان وقت ہے، جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم ایک انتہائی عجیب نظریہ کہ جو کرسی خلافت پہ یا ظاہری بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اللہ کی طرف سے اولی الامر ہے. انہوں نے اس قضیے کو بھی پھیلا دیا، جگہ جگہ پہ انہوں نے یہ نشر کر دیا کہ اولی الامر جو صاحب امر ہے وہی خلیفہ وقت، جو بادشاہ وقت ہے وہ ہے. لیکن یہ امام کی اب ذمہ داری تھی. امام نے کیا کیا؟ امام علیہ السلام اب کمال ہے امام، میں کیا جملے کو، میرے پاس لفظ نہیں ہے کس طرح سے. کائنات میں باقر العلم نے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد مدینے میں رکھی. پہلی اسلام میں ایک یونیورسٹی کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن یہ آج کی یونیورسٹی سے جدا ہے. وہ یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی میں فرق ہے. آج کی یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فزکس کا ہے، یہ بایولوجی کا ہے، یہ کیمسٹری کا ہے، یہ اسلامیات کا ہے، یہ معاشرتی علوم کا ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹ الگ الگ بنے ہوتے ہیں. اب تو یونیورسٹی الگ الگ بن گئی ہیں، اس حد تک تبدیلی آ گئی ہے. لیکن وہ دور اور تھا جس کی بنیاد آپ کے اور میرے، جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دل خوش ہو جائیں گے. اس امام نے جس یونیورسٹی کا آغاز کیا ہے، آپ کو بایولوجی پڑھنی ہے تو وہی استاد، کیمسٹری پڑھنی ہے تو وہی استاد، تفسیر پڑھنی ہے وہی استاد، حدیث پڑھنی ہے وہی استاد، وہی امام ایک ہے. اور اس امام کے کمالات کیا ہیں؟ یہ دو امام ہیں جن کو موقع ملا ہے کہ انہوں نے علم کو پھیلایا ہے. ایک کا نام باقر العلم ہے جنہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. پھر اس یونیورسٹی پہ جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ آپ کے میرے چھٹے مولا نے کیا ہے. اتنے شاگرد جابر بن حیان اور کتنے امام کے شاگرد ہیں جو آج بھی جن کے کورس اور جن کے سلیبس آج بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور جن کے شاگرد اتنے ہیں اللہ جانے وہ امام کتنے بڑے ہوں گے. اب یونیورسٹی کا آغاز کیا ہے، امام نے کہا اس طرح بات نہیں بنے. اس وقت وہ دور تھا کہ جہاں پہ یونان سے فلسفہ اور علوم غرب میں منتقل ہو رہے تھے. آپ گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہے؟ ظاہر بھی مجھے آتے ہیں، یہ پریشان نہ ہو. میں کہتا ہوں قوم تک کوئی میسج اور کوئی پیغام پہنچ جائے، شاید کوئی یہاں سے لے کے جائے. علوم وہاں سے کنورٹ ہو رہے تھے. یہ جو یونیورسٹی کالجز کے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں یہاں پہ، علوم کنورٹ ہو رہے تھے عربی لغت میں. یونان سے، عبرانی زبان سے عربی لغت میں علوم تبدیل ہو رہے تھے، کنورٹ ہو رہے تھے. بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اس وقت تمام عالم میں، پورے عالم میں وہ واحد جگہ جہاں پہ تمام مشکلات کا حل ہو جائے وہ گھرانہ فقط باقر العلم کا تھا. امام علیہ السلام نے آغاز کیا علم کا، اور ایسے سمندر بہائے علم کے کہ کوئی ایسا اس وقت موجود نہیں تھا جو یہ نہ کہہ سکتا ہو. ایک شخص کہتا ہے ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے 900 گروہ دیکھے، 900 گروہ دیکھے مسجد نبوی میں، جو 10-15 بندوں کے تھے. ہر جگہ پہ کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے. 900 کے گروہ میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا میں نے باقر سے یہ سنا، میں نے صادق سے یہ سنا ہے. 900 کے 900 گروہ تاریخ کی لفظیں ہیں.
کہ 900 کا 900 گروہ کہہ رہا تھا. پھر امام نے دوسرا کام کیا کیا؟ ایک اور امام کی سیرت کا ایک اور جملہ آپ کی تک آپ امام نے علم پھیلایا اور علم کو وسعت دی, اور وہی جو جس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی وہ امام صادق کو تھمائی, اور پھر امام صادق نے بہت سارا تنقع کیا, اس میں ہزاروں شاگردان پیدا کیے, حتیٰ امام صادق کے تو اہل سنت کے جتنے امام ہیں سارے شاگرد ہیں. اور ایک شاگرد تو یہ بھی کہتا ہے لولا سرطان لحلق النعمان, وہ زندگی کے 2 سال جو میں نے صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں اگر وہ ابو حنیفہ کی زندگی سے نکال دیا جائے, 98 سال عمر ہے ابو حنیفہ کی, وہ کہتا ہے لولا سنتان لحلق النعمان, وہ 2 سال جو میں نے صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں میری زندگی سے نکال دو, سوائے ہلاکت کے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ آج کی بات نہیں, چلے ایک جملہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں, آپ کے چہرے کھل جائیں گے. یہ ان کی پرانی عادت ہے, ان کے بڑے بھی کہتے تھے لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور آل محمد اہل بیت آپ کے کیا کہنے, ہم سب کا سلام عقیدت ہے. اور ایک کو ہلاکت سے بچایا وہ خلیفہ بن گیا, دوسرے کو ہلاکت سے بچایا وہ امام بن گیا. اور یہ ہے امام باقر. دوسرا کام امام نے کیا کیا؟ امام نے دوسرا کام کیا, اپنے مخلص اصحاب کو اکٹھا کیا اور ان کو مکمل عالم بنایا. اور آپ کو مل جائے گا امام باقر کے دور میں بڑے بڑے مناظر آئے جنہوں نے حاکمان وقت کو ایک صلوات دلا فرما دیا. حاکمان وقت کو, بادشاہ وقت کو, ایک امام کا ایک صحابی ہے جابر بن جعفی, بہت مشہور صحابی, ایسے ایسے مناظر ایسے ایسے باتیں کی, لوگ حیران ہو جاتے, پوچھتے تھے کس سے سیکھ کے آئے ہو؟ فخر سے کہتا تھا میں باقر کا شاگرد ہوں. یہ ہے ہمارے ہاں مسئلہ, یہ ہے ہمارے ہاں مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت کی سیرت نہیں بتائی جاتی. ہم امام علی, امام حسن, امام حسین تک رک جاتے, آگے کوئی نہیں بتاتا دور کون سا تھا اور امام نے کیا کیا کام کیے. مجھے کہا گیا, اور میں ویسے بھی میری لباس کی بھی ذمہ داری ہے کچھ, وہ کیونکہ خطیب ہو, شاعر ہو, کوئی بھی عالم دین ہو, کوئی بھی ہو, اس کا ولیم فریضہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کی آواز ہوتا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں کہ دین میں تحریف کی گئی, آج کل بھی اسی بات پہ زور ہے کہ اصل دین کی جو شخصیات ہیں ان کو مٹا دیا جائے. 1400 سال سے یہی قصہ چلتا رہا ہے کہ دین کی اصلی شخصیات کو مٹا دیا, لیکن دین کی اصلی شخصیات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بل کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا, اجازت ہے اس پہ 2-4 باتیں, سوشل میڈیا پہ آپ نے اس پہ دیکھا ہوگا, کچھ تبصرہ میں نے اپنا بھی کرنا ہے اس پہ, اور اس پہ میں اپنا تبصرہ محفوظ رکھتا ہوں. بل پیش کیا گیا, یہ بل پرانا ہے, یہ نیا بل نہیں ہے. اس کی ایک شک میں ترمیم کی گئی ہے. اچھا, ترمیم کرنے والا بندہ بھی کون ہے وہ بھی میں بتاؤں گا, جس نے یہ بل پیش کیا. بل میں کیا ہے جی؟ توہین اہل بیت, توہین صحابہ, توہین ایک پورے عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ, کوئی فرقہ وارانہ گفتگو. میرا یہ مذہب, یہ جو لباس ہے, یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں, لیکن حقائق اپنے پہنچانے ہیں. توہین اہل بیت, توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین, یہ بل پیش کیا گیا. اس میں ایک شک تھی, پہلے سزا 3 سال تھی اور اب جو سزا کر دی گئی ہے وہ عمر قید. اچھا, یہ ایک شک میں ترمیم ہوئی. بل پیش کس نے کیا؟ مولانا چترالی صاحب ہیں, ایک MLA ہے جماعت اسلامی کے. میں پہلا جملہ ان سے کہوں گا, کوئی اور یہ بل پیش کرتا انہیں سوٹ کرتا تھا, آپ کو یہ بل سوٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ آپ کے جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب,
انہوں نے تو ایک پوری کتاب صحابہ کے خلاف لکھی ہے. جو کیجیے حقائق پہنچانے لگا. اس کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت. اور جس کے اب میں اگر کہیں تو اپنی زبان میں فیصلہ آبادی زبان میں ایک جملہ کہوں، چترالی صاحب جس کے مامے آپ بن رہے ہیں اس کو تو اس نے خلیفہ بھی شمار نہیں کیا. جس کے لیے تم نے یہ بل پیش کیا ہے، جس کے لیے پیش کیا، ہمیں خبر ہے کہ تم کن کو بچانا چاہتے ہو. ہمارے علماء نے سید کہا ہے کہ منبر پہ یہ جملہ کہو کہ ہم صحابہ کی توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم صحابہ کی توہین نہیں کریں گے. تمہارا دل ہو ہم بنو امیہ کو بخش دیں گے، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. آپ ایک جب ذاکر نائک نے کہا تھا نا یزید ملعون کو رضی اللہ، اس وقت ایک بڑا پیارا نفیس فکرہ، وہ آپ کا توجہ کریں تو وہ بہت نفیس اور پیارا فکرہ. ایک خطیب تھے اس وقت، انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، سنا تھی یہ بات جب اس نے یہ، وہ بہت مشہور ہوا وہ فقرہ بھی. انہوں نے کہا تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی ہے. تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی ہے. اب ہمیں ہر رضی اللہ چیک کرنا پڑے گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا. جن کو تم صحابیت کے کریکٹیریا میں لانا چاہتے ہو، یہ یاد رکھنا اگر وہ صحابی ہو گئے پھر جن کو تم صحابی مان رہے ہو ان کو گرا دو گے، ان کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں ہوگا. میں ایک جملہ کہوں اور آپ کے لیے بالکل دوسرا جملہ میں کہنے لگا ہوں. یہ جو توہین صحابہ اہل بیت، ہم نے نہ کبھی توہین کی ہے، نہ ہمارے علماء کے سریعاً فتاوی ہیں. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم کبھی بھی ان کے برے خداؤں کو گالی نہ دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ اللہ کو گالی دیں گے. قرآن کی آیات ہیں، سریعاً روایات ہیں، ائمہ اہل بیت کے فرامین ہیں، فتاوی موجود ہیں، سب کچھ ہے. ہم توحید کے قائل نہیں ہیں. عزت کرنا نہ کرنا ایک جدا میٹر. ہم توہین نہیں کرتے. میں کہہ گیا ویسے جو میں نے کہا، ہم توہین نہیں کرتے کسی کی. ہاں ایک بات یاد رکھنا، خوشی سے لے آؤ، ایک نہیں 50 بل لے آؤ. اس اسمبلی میں نہیں، جس مرضی اسمبلی میں، UN میں لے آؤ، جس مرضی میں، انٹرنیشنل اسمبلی میں لے آؤ، جہاں تمہارا دل کرے. لیکن یاد رکھو پھر یہ کام اب سے شروع نہ کرو. یہ جب سے جس نے صحابیوں کی توہین کی ہے، جس نے اہل بیت کی توہین کی ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر صحابہ کی توہین کرنے والا بندے کے لیے سزا عمر قید ہے اور جو صحابی کو قتل کر دے، جو صحابی کو قتل کر دے، ہم شیعہ غریب سے ہی، ہم سے نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. یہ کون سے قانون لے کے آنا چاہتے؟ اگر تم نے شروع کرنا ہے، یہ توہین شروع کرنی ہے، اٹھاؤ اپنی کتابیں، اٹھاؤ، بتاؤ، پھر ہمیں بتاؤ. ہم تم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. 8 سے 10 سوال ہیں، ہمیں سوالوں کا جواب دو. تم آخر وہ کون لوگ تھے جو برسر منبر علی کو گالی دیا کرتے تھے اور جن کا وطیرہ تھا کہ وہ علی کو گالی دیا کرتے تھے؟ ان پہ ایکٹ لگاؤ پہلے. عجیب نظام آ گیا ہے. اس توہین صحابہ، توہین اہل بیت، صحابہ اور امہات المومنین میں
بڑے بڑے صحابی بھی آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے خلاف ایک پراپوگنڈا شروع ہوگا پورے سوشل میڈیا پہ. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. سوشل میڈیا پہ کیا ہے جی؟ آپ ان کو پتا چلے گا، میں کہتا ہوں ہمارے علماء کا جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو علماء سے سنی آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک اور جملہ کہتا ہوں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تم لے آؤ بل، تم لے آئے ہو بل، اسمبلی میں پیش کیا ہے، کرو. لیکن ایک بات پہلے ہمیں بھی لکھ کر دو، جو ہم پہ الزام لگائے گا، اگر وہ الزام ثابت ہم پہ یا کسی پہ بھی، توہین اہل بیت، توہین صحابہ، کسی کا بھی، جو کسی پر بھی الزام لگائے گا، اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکے، یہی سزا پھر اسے دو. ہوتا کیا ہے اس پاکستان میں؟ ہمیں مسئلہ قانون سے نہیں، اس قانون کا مس یوز کیا جاتا ہے. کوئی شریف آدمی ہوتا ہے یہاں پہ، اکثر توہین رسالت کے لیے بندے مار دیتے ہیں، بیچارے توہین رسالت کرتے بھی نہیں ہیں، رسالت کی توہین کرتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں رسالت کی توہین کے ساتھ، اہل بیت کی توہین کے ساتھ، صحابہ کی توہین کے ساتھ، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ اٹھتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے مار دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے توہین رسالت لگا دیتے ہیں، جس کے دل کرتا ہے اس کے خلاف توہین صحابہ کا جلوس نکال دیتے ہیں. تمہارے باپ کا ملک ہے، تم اس ملک میں جو کرنا چاہو، جو تمہاری ہو تم کرو. ہم شیعہ یہاں کرائے پہ نہیں رہتے، ہم وارث ہیں اس ملک کے. بنانے والا محمد علی شیعہ تھا. اتنی تمہیں اس ملک سے تکلیف ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ. تم کرایہ دار ہو سکتے ہو، ہم مالک بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی سلامتی ہماری ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، جہاں پہ بڑے بڑے جملہ پورے فیصل آباد میں تاریخ ساز جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، بڑے بڑے ملک کی سلامتی پہ کمپرومائز کرنے والے ہیں. خدا کی عزت کی قسم پورے فخر سے فیصل آباد سے پورا میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم تمہیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، تم ایک دہشت گرد بھی علی اور ولی اللہ پڑھنے والا دکھا دو. ایک دہشت گرد جس نے دہشت گردانہ حملہ کیا ہو اور وہ شیعہ ہو. ہم تو کل بھی اس ملک کی سلامتی کے محافظ تھے. یہ ملک آج بھی اس ملک کے ہمارے پیسوں کی ضرورت ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، ملک کی سلامتی پہ جب بھی کوئی بھی بات ہوئی ہے، میں حیران ہوں اس ملک میں کتنا تعصب ہے. اس ملک میں کیا ہم رہنے کے قابل نہیں رہے؟ اس ملک میں ایک وزیر اعلیٰ، چھوڑے اس پہ کس جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے، سیاسی اختلاف سے چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. سیاسی اختلافات جس پارٹی کا وہ الگ ہے، سیاسی ایشو پہ بات کر سکتے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. میں حیران ہوں ان تکفیریوں پہ. یہ جو تکفیری ملعون ہے، وہ ایک سید زادہ آیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، ان کی زبان نہیں بند نہیں ہو رہی، یہ اس پہ شروع ہو گئے. مطلب کیا اس ملک میں کوئی شیعہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ اس ملک کے مالک ہیں ہم، اور اس ملک کے ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہم اقلیت نہیں ہے، شیعہ اس ملک میں اقلیت نہیں ہے جس کو تم جو قانون چاہو اس پہ نافذ کر دو. الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے اس ملک میں اکثریت ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں. اس ملک کے جو بھی قانون پیش ہوتا ہے اسمبلی میں، ہمارے علماء نے، قائد ملت جعفریہ نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ. میں آج تک اس جملے پہ کئی بار اس جملے کو سنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، مطمئن رہا کریں. ان کے ایک مصرے پہ قائد ملت نے کہا تھا، ہماری تنظیم کمزور ہو سکتی ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات کی تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں،
جب تک ساجد نقوی زندہ ہے اس ملک میں شیعوں کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا. کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تنظیم کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں، انہوں نے کہا اس ملک میں شیعہ کے خلاف اسمبلی میں یہ کوئی بل آج نہیں آیا، یہ بل ہزاروں دفعہ پیش ہوا ہے. اس سے پہلے اس سے سخت لحاظ سے بل پیش ہوا تھا. اس وقت وہ ان کا دوسرا جملہ مجھے بڑا خوبصورت 2-4 جملے اس بل پہ انہوں نے کہے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پہلا جملہ کا جب تک میں ہوں، اور دوسرا ان کا میرا اس ملک میں دوسرا موٹو یہ ہے کہ میں کسی بھی تکفیری کو اسمبلی تک نہیں پہنچنے دوں گا. ہمارا سیاست میں اتنا ہی ہے، ہم یہی ہے کہ یہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے، اور وہی اس پہ قائم و دائم. خدا قیادت کو، اور کیونکہ مسائل اصل یہی ہیں، ہم قیادت سے پیچھے ہیں. لوگ حتیٰ امامے والے معممین حضرات بات نہیں کرتے ہیں. قیادت کا ساتھ اگر اس وقت کے لوگوں نے دیا ہوتا کبھی علی تنہا نہ ہوتے. قیادت کا ساتھ دینا، نمائندہ ولی فقیہ کس چیز میں گفتگو اور بات کروں، وقت نہیں ہے. خداوند عالم آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پہ چل سکے جس طرح صحیح معنوں میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا اللہ بحق الزہرا وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها. پروردگار عالم ان جتنی سعی و کوشش کی گئی ہے جعفر اسٹوڈنٹس کی طرف سے، پروردگار عالم آپ سب احباب کے لیے دعا کبھی کہا گیا، اور پروردگار عالم ہمیں اس قابل بنا کہ یوسف زہرا ہمیں قبول فرما سکے. ہماری تمام سائی، ہماری تمام، اور اس میں ایک مشکل جو ہمارے لیے ہے، اصل مشکل ہماری ہے، وہ مشکل یہ بھی ہے، پریشانی ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل نہیں ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں جوان ہیں، جوانوں کا امام کے ساتھ توسل نہیں، بزرگوں کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل نہیں ہے. آپ یقین کیجئے، مفادی اٹھائیے، سب سے زیادہ جو دعائیں ہیں وہ امام زمانہ کے ساتھ منسوب ہے. پروردگار نے آپ کو اور مجھے سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنوں میں ائمہ اہل بیت کا پیروکار بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم